العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور بنا رکھا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جو اللہ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، تو یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ کافروں کی جان نکال رہے ہوں گے فرشتے، مار رہے ہوگے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور کہتے ہوں گے کہ آگ کا عذاب چکھو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. یہ عذاب ان گناہوں کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان کا حال آل فرعون کے حال کی طرح اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب. یقیناً اللہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. یہ اس وجہ سے کہ اللہ کسی نعمت کو بدلتا نہیں جس کا اس نے کسی قوم پر انعام کیا ہو، یہاں تک کہ وہ خود نہ بدل لیں اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، اور یہ کہ اللہ سننے والا، علم والا ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان کا حال آل فرعون کے حال کی طرح اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے بھی پہلے تھے. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، اور سب کے سب ظالم تھے.
غرہا، غرہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، غرور مصدر ہے، باب نصر معنی دھوکہ دینا، ہؤلاء اس میں اشارہ جمع قریب کے لیے ہے، اس کا مشار الیہ المسلمین محذوف ہے۔ عزیز الحکیم، عزیز صیغہ مبالغہ ہے، عزت مصدر ہے، باب ضرب، حکیم یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے، حکمت مصدر ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ یتوفی، توفی مصدر ہے، باب تفعل معنی جان نکالنا، ذوقوا یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ذوق مصدر ہے، باب نصر، حریق کے معنی ہے آگ کا شعلہ، آگ کی بھڑک، ظلام یہ ظلم سے ہے، فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن یہاں صیغہ مبالغہ اگر ہم مانتے ہیں تو اس صورت میں معنی کی خرابی لازم آئے گی اور یہ معنی اللہ کے شایان شان نہیں ہوں گے۔ ظلام کا معنی ہے بہت ظلم کرنے والا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت ظلم کرنے والے نہیں ہیں، تو مفہوم مخالف نکلے گا کہ مطلب تھوڑا ظلم کرنے والے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ ہے صیغہ مبالغہ، لیکن اس میں فاعل ظالمن کے معنی میں ہے، تو اس میں فاعل ظالمن کے معنی میں لینے کی وجہ سے مطلق ظلم کی نفی ہو جائے گی، جس کی تشریح آیت کریمہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا سے ہو جائے گی۔ بہرحال ظلام صیغہ مبالغہ ہے، ظلم مصدر ہے، باب ضرب، دأب معنی حالت عادت، اس کی جمع نہیں آتی، سمیع علیم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے اور صیغہ مبالغہ ہے۔ آج کے سبق سے پہلے ایک آیت کریمہ کی بھی ہم ترکیب اور وجوہ اعراب بتا دیتے ہیں۔ فلما تراءت الفئتان، لما یہ حرف شرط ہے، اس اعتبار سے یہ جملہ شرطیہ ہے، نقص علی عاقبہ یہ جواب شرط ہے، وقال یہ قول ہے، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، یہ مقولہ ہے، قول کا مقولہ ہے۔ اذ یہ ظرفیہ بھی ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے، اس اعتبار سے بعد والا جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ یقول فعل کے فاعل ہے، فی قلوبہم جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہے، مرض مبتدا مؤخر ہے، اور سب مل کر یہ یقولو کا فاعل ہو جائے گی۔ غر ہؤلاء دینہم یہ جواب شرط ہے، یہ جملہ جزائیہ ہے۔ غرہ یہ فعل ہے، ہؤلاء یہ مفعول بھی مقدم ہے، دینہم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل مؤخر ہے، فاعل مؤخر ہے جس کو کہتے ہیں۔ ومن یتوکل علی اللہ یہ جملہ شرطیہ ہے، فإن اللہ عزیز الحکیم یہ جواب شرط ہے۔ ولو تری یہ لو جزائیہ بھی ہے اور لو شرطیہ بھی ہے،
اور لو تمنائیہ بھی آپ اس کو مان سکتے ہیں۔ ترجمہ ہم نے لو تمنائیہ کے اعتبار سے کیا ہے، اور اگر جزائیہ اپنے شرطیہ اگر مانتے ہیں تو اس اعتبار سے یہاں جواب شرط محذوف ہوگا، اصل عبارت ہوگی لرأیت امرا عظیما اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ اذ یہ ظرفیہ ہے، یتوفی فعل ہے، الملائکۃ فاعل ہے، الذین کفروا یہ مفعول بہ مقدم ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم یہ پورا جملہ حال واقع ہو رہا ہے، الملائکۃ یہ ذوالحال ہے۔ وذوقوا یہاں قول محذوف ہے، ذوقوا عذاب الحریق یہ قول کا مقولہ ہے۔ ذوقوا فعل بفاعل یعنی فعل، انتم ضمیر فاعل، عذاب الحریق یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ ہے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے۔ بما قدمت ایدیکم بحرف جر ہے، ما موصولہ، قدمت فعل، ایدیکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہے، اور یہ پورا جملہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہاں متعلق ہے کسی شبہ فعل سے جو محذوف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، لیسا یہ فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، اور ظلامن کو آپ جو مجرور دیکھ رہے ہیں یہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے، اس لیے کہ یہ جو با حرف جر ہے یہ زائدہ ہے، زائد ہے یہ، لہذا جب یہ با زائدہ ہے تو اس اعتبار سے ظلام یہ حالت نصبی میں ہیں، لیکن لفظاً یہ مجرور ہے، محلاً یہ منصوب ہے، یعنی لیسا کی خبر واقع ہے، لیسا کی خبر ہے۔ للعبید جار مجرور مل کر یہ ظلام صیغہ مبالغہ سے متعلق ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم یہ پورا جملہ خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، اصل عبارت ہے دأب کفار مکۃ وعادتہم، یہ جملہ محذوف ہے جو مبتدا ہے۔ کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، فا یہ عاطفہ ہے، ذالک بأن اللہ جو بہت آسان وجوہ اعراب ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، بأن اللہ یہ پورا جملہ بحرف جر ہے اور بعد والا جملہ یہ مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر یہاں کسی شبہ فعل سے متعلق ہے۔ لم یکو، یکو یہ حالت جزمی میں ہے اور فعل ناقص ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، مغیراً یہ لم یکو فعل ناقص کی خبر ہے اور اس میں فاعل ہے، نعمتاً یہ اس میں فاعل کا مفعول بھی ہے، یعنی اس میں فاعل کا مفعول ہے۔ انعامہا ہا ضمیر کا مرجع نعمہ ہے، علی قوم جار مجرور مل کر انعامہ فعل سے متعلق ہے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، حتی یہ بھی حرف ناصب میں سے ہے، اسی بنا پر نون اعرابی محذوف ہے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ میں فا یہ عاطفہ ہے، واو عاطفہ ہے، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، کلن میں جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے۔ شرح ابن عقیل کے شروع کے صفحات، شروع کے اسباق میں آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی، ابھی اگر آپ شرح ابن عقیل کے اسباق سن رہے ہوگے تو وہاں تنوین کی چند قسمیں آپ نے پڑھی ہوگی، تو وہاں ایک قسم تنوین عوض ہے، تو کلن میں تنوین یہ تنوین عوض ہے، یعنی یہ مضاف الیہ کے بدلے میں ہیں۔ بہرحال کلن یہ مبتدا ہے، کانوا ظالمین یہ کلن کی خبر ہے، لیکن کانوا فعل ناقص، ہم ضمیر اس کا اسم ہے، اور ظالمین یہ خبر ہے۔ اب ہم تشریح آیات کر رہے ہیں۔ ولا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ان آیات میں
جہاد کے خصوصی آداب بتائے گئے ہیں کہ ایک تو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اختیار کرو، دوسرے اپنی طاقت اور مادی وسائل پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر میں دونوں باتیں شامل ہیں، دل سے اللہ کو یاد کرنا اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تیسرے، عین جنگ کے وقت بھی اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ چوتھے، آپس میں اختلاف سے بچو، کیونکہ جو فوج آپس ہی میں ایک دوسرے سے دل شکستہ ہو، شکست اور ناکامی ایسی فوج کا مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے تئیں ایک دوسرے کے دل میں محبت کے جذبات ہونا چاہیے، اتحاد، اخوت اور بھائی چارگی ہونی چاہیے۔ اس کی جگہ اگر اختلاف اور انتشار اور تفریق قلب کے اگر شکار ہو تو پھر شکست اور ناکامی مقدر بن جاتی ہے۔ پانچویں، جنگ کے درمیان ناگوار باتیں پیش آتی ہی ہیں، ایسی باتوں پر صبر سے کام لو۔ اخیر میں ایک نصیحت یہ بھی کی گئی کہ تکبر کا اظہار اور اپنی طاقت کی نمائش کا جذبہ ہرگز نہ ہونا چاہیے جیسا کہ کفار کا طریقہ ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ یہ احکام اگرچہ جہاد کے موقع پر دیے گئے ہیں، لیکن یہ صرف جہاد ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، عام حالات میں بھی ضروری ہے کہ مسلمان ان احکامات کو ملحوظ رکھیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اس آیت میں اشارہ قریش مکہ کے حالات کی طرف بھی ہے، جو اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے بھاری تعداد اور سامان لے کر اپنی قوت و کثرت پر اتراتے ہوئے نکلے تھے، اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر ہو گیا اس وقت بھی اس لیے واپس نہیں ہوئے کہ اپنی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ مستند روایات میں یہ بھی ہے کہ ابو جہل اپنے کبر و غرور اور شہرت پرستی کے جذبے میں قسم کھا بیٹھا کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک چند روز مقام بدر پر پہنچ کر اپنی فتح کا جشن نہ منا لیں۔ بہرحال وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یعنی پہلے تو شیطان نے مشرکین مکہ کو خوب اکسایا کہ وہ مقابلے پر آ جائیں، انہیں ضرور ہی فتح حاصل ہوگی، لیکن جب مقابلہ ہوا تو یہ شیطانی قوت کچھ کام نہ آئی۔ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے
کہ اس روز شیطان سراقہ بن جعشم کی شکل میں آیا، جو قبیلہ بنو کنانہ کے سردار تھے۔ یہ عرب کا ایک بڑا اور بہادر قبیلہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، یعنی شیطان کے ہاتھ میں، اور وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آج تم ہی کو فتح حاصل ہوگی۔ لیکن جب مقابلہ شروع ہوا تو اس وقت اس کا ہاتھ حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے حارث کا ہاتھ جھٹکا اور بھاگ نکلا۔ جب کہا گیا کہ تم اس حال میں چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو تو کہنے لگا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اری ما لا ترون، یعنی میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آخر جب اہل مکہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ سراقہ نے ہمیں رسوا کیا، تو سراقہ نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ بدر میں ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اب تم لوگوں کے شکست کھانے کی خبر مل رہی ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، منافقین سے مراد وہ اہل مدینہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے سے مراد کچھ اہل مکہ ہیں جو ایک درجے میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ان کے ایمان میں پختگی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ شکوک و شبہات کے کانٹے ان کے دلوں میں موجود تھے۔ وہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے اور ان کا ارادہ تھا کہ اگر مسلمان اچھی پوزیشن میں ہوں گے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جب وہ بدر کے میدان میں آئے اور انہوں نے مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی تھوڑی تعداد دیکھی تو اب ان کے ایمان پر شک غالب آ گیا اور وہ مشرکین کے ساتھ لڑے، یہاں تک کہ یہ سب کے سب قتل کیے گئے۔ آیت میں اسی کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ تعداد اور اسباب جنگ و حرب اصل میں قابل بھروسہ نہیں ہیں، بلکہ جو اسباب میسر ہوں ان سے استفادہ کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، کیونکہ اصل طاقت اللہ ہی کی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔